اس لیے پیٹریٹ ہوں کہ مجھے اس ملک نے شان بنایا ہے. تو مجھے تو آپشن ہی نہیں تھی میرے پاس. عمران خان اس لیے عمران خان ہے کہ اس کو پاکستان نے عمران خان بنایا ہے. کہ میری زندگی کا سب سے مضبوط شخصیت جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی, اس سے سیکھا اور ویسا بننے کی کوشش کی, تو وہ میری ماں تھی. کہ یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے. جو سوشل میڈیا ہے اس سے پیسے کمانا یا اس سے بے وقوف ترین لوگ مشہور ہو چکے ہیں. زبان جو ہے وہ ایک لفظ ہے, ایک ٹول ہے جو آپ کی کیفیت بیان کرتا ہے, آپ کا احساس بیان کرتا ہے. جو زبان رائج ہے وہ تو اردو بھی نہیں ہے. ہم تو آج تک فارسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ انہیں سفر دکھا رہے ہیں, رستہ نہیں دکھا رہے. آنا ہے اور مجھے اردو میں یہ کچھ کہنا ہے, تو میں نے پورا شہر شان والا اردو میں ملی نہیں مجھے. تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے لگا کہ یہ اردو کا جو جشن ہے اس کے اوپر ہی شاید اردو مل جائے. تو بات ہو رہی تھی زبان کی, ہاؤ امپورٹنٹ از اردو ٹو اس. مجھے لگتا ہے زبان جو ہے وہ پانی ہے اور کردار جو ہے وہ ایک چشمہ ہے. تو جب تک کردار بہتر نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا زبان بہتر ہو سکتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میں اردو میں کہنا کیا چاہتا ہوں, اگر میں اردو میں گالی ہی نکالنا چاہتا ہوں کسی اور کو, تو وہ پنجابی میں بھی نکال دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اردو کو سنبھالنے سے بہتر ہے ہمیں اپنے اخلاقیات, ہماری ہیریٹیج, ہماری مورل ویلیوز, ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. زبان تو سنبھلی جائے گی, خود انسان کو سنبھلنا ہے پہلے. تو اگر ہم خود کو سمجھ نہیں سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ زبان سے کوئی فرق پڑتا ہے. انگریز اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں, اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اور نیوکلیئر ویپن, اور آئنسٹائن بڑی اچھی انگریزی بولتا تھا لیکن اس نے نیوکلیئر ویپن بنا دیا. سو عمل کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں, پہلے جب میں چھوٹا تھا ایچسن میں تھا تو مجھے لگتا تھا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو صوبے کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے. اس کے بعد مجھے لگا کہ ذاتیں آ گئیں, فرقے آ گئے, لوگ بٹنا شروع ہو گئے, بڑھتے چلے گئے. اور آج ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ جو آخری دھاگا ہمیں باندھا تھا سوشل فیبرک کا, آپ کے اور میرے رشتے کا, وہ دھاگا جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا. آج وہ دھاگا کمزور ترین دھاگا ہے اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ایسی چیزوں میں. آپ کو پتہ ہے جب بغداد میں فوجیں آ رہی تھی تو ان سے کہا گیا, تو وہاں کے جو اسکالرس تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. جب اسکالرس یہ سوچنا شروع کر دیں تو اس ایمپائر کو گری جانا چاہیے. تو میرے اپنے خیال میں زبان جو ہے وہ ایک لفظ ہے, ایک ٹول ہے جو آپ کی کیفیت بیان کرتا ہے, آپ کا احساس بیان کرتا ہے. اور اگر کیفیت اور احساس پیور نہیں ہے تو زبان میٹر نہیں کرتی. دوسرا میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کی حکومت سے کہ میں آیا تو اندر علامہ اقبال صاحب کا مجسمہ گراؤنڈ کے بیچ میں رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک شعر لکھا ہوا تھا. میں وہ شعر تو نہیں سمجھ سکا, بس یہی سمجھ سکا کہ بدستے عطاء اللہ قاسمی صاحب. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ فارسی کو آسان اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ آج کل جو زبان رائج ہے وہ تو اردو بھی نہیں ہے. ہم تو آج تک فارسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں فارسی کا انفلوئنس کیسے آیا. میں اس میں لیکچر نہیں دینے آیا, نہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارے قومی ترانے میں اتنی فارسی کیوں ہے. سو
ہم آج بھی کچھ سوچتے ہیں، کسی کو اپنی یونٹی بتانی ہو تو ہم عربی کا سہارا لیتے ہیں، میں نے آپ کو کچھ کہنا ہو تو ہم پرتگل ٹرکش ڈرامہ لے آتے ہیں. ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہم کون ہیں، ہمارا اپنا کلچر کیا ہے، ہم کون ہیں، کون سی روشنی میں ہم نے جگمگانا ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں اس کے بارے میں. سو آئی پرسنلی فیل کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یوتھ کو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اقبال بنے، اقبال کا شاہین بنے، اقبال کا بلندی بنے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بے معنی بات ہے. آپ انہیں سفر دکھا رہے ہیں، راستہ نہیں دکھا رہے. سفر دکھانے میں اور راستہ دکھانے میں بہت فرق ہے. میری گزارش ہوگی، جتنے کالجز مجھے پتا چلا لرننگ الائنس از اے ویری پریسٹیجیس اسکول اینڈ اٹس ڈوئنگ دس ڈراما، تو مجھے لگا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ریکویسٹ کروں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ سوشل میڈیا اسٹڈیز یہ نصاب کا حصہ بنایا جائے. بیکاز آپ کے ہاتھ میں سارا دن کتاب نہیں ہے، ٹیلی فون ہے. آپ ٹیلی فون سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں، آپ ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ نہیں کر رہے، آپ اسے چوری کر رہے ہیں. اس وقت جتنی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ہم اس کا 1% یوز نہیں کر رہے ہیں. ہم آج بھی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم پینٹر بنو، جبکہ شہر میں پینٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. وہ کس طرح کمائے گا، اپنا حصہ کس طرح لے کے جائے گا؟ ہم ایک ایسا بندہ ٹرین کر کے ایک جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے پیسے کے لیے لڑنا ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، جہاں پہ آپ نے، تو ایک بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. خدا را ایسی چیزیں کریں جس سے وہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے یوٹیوب چینلز کی. اگر آپ کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، سنگر ہے، ڈرامہ لکھ سکتا ہے، فلسفہ بول سکتا ہے، کوئی اسکٹ کر سکتا ہے، اس کو سپورٹ کریں. آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس سے پیسے کمانا یا اس سے بے وقوف ترین لوگ مشہور ہو چکے ہیں، جن کو نہ کام آتا ہے نہ ان کے پاس کام کرنے کی عقل ہے. لیکن میں ان کا نام لوں گا، آپ سب جانتے ہیں. سو جو کام سیکھ کے آتا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، اور جو کام نہیں سیکھتا اسے سب جانتے ہیں. ارے واہ، کیا شہر ہے بھائی، مزہ آ گیا. جی میں تم کرتی کیا ہو اس میں بھی آتا ہوں. جی اس میں تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے میرے لیے، میرے دل کے بہت قریب ہے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پہلے کچھ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا. بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ٹھاکر صاحب بیٹھے ہیں، قلم سنبھالے بیٹھے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ ایسے وقت میں لکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. تو جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، میرے خیال میں حکومت کو اسے بھی سیاسی ٹول نہیں بنانا چاہیے کہ کس نے کس کے بارے میں کیا کہا، بلکہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم آپ کو ملا. دیکھیے پیٹریٹزم جو ہے وہ اپرچونٹی کے ساتھ لنک ہے. اگر آپ اس یوتھ کو اپرچونٹی نہیں دیں گے تو یہ پیٹریٹس نہیں بنیں گے. میں اس لیے پیٹریٹ ہوں کہ مجھے اس ملک نے شان بنایا ہے، تو مجھے تو آپشن ہی نہیں تھی میرے پاس. عمران خان اس لیے عمران خان ہے کہ اس کو پاکستان نے عمران خان بنایا ہے. ایک آدمی کا اس ملک کی مٹی سے پیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی مٹی اس کے ساتھ اتنا ہی پیار کرے. اگر وہ اتنا پیار نہیں کرے گی، اگر پاکستان اگر مجھے صرف بجلی کا بل بھیج رہا ہے تو پھر میں تو پیٹریٹ نہیں ہوں. سو میرے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ کس وجہ سے جاتے ہیں. وہ صرف حالات کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ سوشل اور مورل فیبرک ڈکلائن کی وجہ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں. جبکہ ان کا ہم سایہ اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا تو وہ ہانڈی کیسے بھجوائے گا ساتھ والے کو. تو مورل ویلیوز جاتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. دس از دا لاسٹ چانس دیٹ وی ہیو
to convert our youth into patriots. اگر ہم نے اس فارمولے پہ کام نہ کیا تو میرا نہیں خیال ہم یہ اس طرح کی کانفرنس سے پڑھتے رہیں گے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اردو صرف پوسٹرز کی حد تک رہ جائے گی یا شادی کے کارڈوں تک رہ جائے گی, اس کے علاوہ اردو نظر نہیں آتی. دوسری بات, آج ڈرامہ ایک تم کیا کرتی ہو, تم کرتی کیا ہو, جی تم کرتی کیا ہو, ایک عورت کے اوپر ڈرامہ ہے جو گھر کا سارا سنبھالتی ہے اور وہ ایک دن نہیں ہوتی اور گھر میں پرابلم شروع ہو گئی. تو مجھے عورت کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی کا سب سے مضبوط شخصیت جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی, اس سے سیکھا اور ویسا بننے کی کوشش کی, تو وہ میری ماں تھی. میری ماں جن کو میں نے ایک باپ سے زیادہ مضبوط پایا. میرے اندر کا جو انسان ہے, جو مرد ہے, وہ مرہون منت ہے اس عورت کی جس نے یہ مرد بنایا. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے, اور میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کن حالات میں زندگی گزاری, اپس اینڈ ڈاؤنس, ایوری تھنگ از دیئر. زندگی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے, صرف لوگ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں. زندگی تو وہی ہے, تکلیفیں وہی ہے, سب کے چلے جاتے ہیں, سب کے نئے آتے ہیں. بڑوں کا حوصلہ اور جس طرح انہوں نے ہمیں پالا, تو میں ہمیشہ ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ عورت اپنا حق مانگ کیوں نہیں ہے. مجھے ہمیشہ سے یہ سوچ آتی تھی کہ مرد اپنا حق کیوں نہیں مانگتا. مرد اس لیے اپنا حق نہیں مانگتا کیونکہ جس دن اس نے مانگنا شروع کیا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس حق نہیں ہے. تو جو چیز مانگی جائے اگلا اس کا ٹھیکے دار بن جاتا ہے کہ ہاں بھی میری مرضی ہے, میں دوں نہ دوں. آپ مانگ کیوں رہے ہیں, آپ ہیں جائیں کریں تو کرنا ہی کریں بھائی, لیکن ترقی کے لیے کام کریں. اگر پاکستان کی اس وقت اسٹینڈنگ عورت اگر اپنا رول پلے کرے اکانومی میں اور ان کے ہسبینڈس ان کو اجازت دے اس موقع پہ گاڑی کا وہ پہیا بننے کے لیے جس کی مثالیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, جیسی گاڑی شادی ہوتی ہے, گاڑی کے 2 پہیے ہیں, جب وہ کمانے کا ٹائم آتا تو مرد ایک ہی پہیا رہ جاتا صرف. سو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو ساتھ شانہ بشانہ لے کے چلیں. اگر شانہ بشانہ نہیں لے کے چلیں گے, اور دیر سو مینی اپرچونیٹیز دیز ڈیز, لیکن تم کرتی کیا ہو, یہ تم کرتی کیا ہو. تو میں تو اس لفظ کے ہی خلاف ہوں. مجھے تو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں, ٹرپلیٹس ہیں, اور میں اب نماز میں نے ہمیشہ شادی کے بعد اپنے رب سے رو رو کے اپنی ماں جیسی 4 بیٹیاں مانگی ہیں. اور ہم کل ایک بڑی پرائیویٹ سی بات ہے, کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میری بیٹیوں نے کہا, ایک نے کہا میں نے وہاں جانا ہے پڑھنے, ایک نے کہا وہاں جانا ہے پڑھنے, ایک نے کہا وہاں جانا ہے پڑھنے. تو میں نے سوچا کہ میں پاکستان میں ایک ایکٹر ہوں, میں کتنا کما لوں گا, ان سب کے خواب اتنے بڑے بڑے ہیں. تو میں نے 2 دن سوچتا رہا, اور سوچنے کے بعد میں نے اس کی ماں کو بٹھایا, ان 4 کو بٹھایا. میں نے کہا بیٹا یہ چیزیں میں نے پتہ نہیں کیوں آپ کی شادی کے لیے جوڑی ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ آپ کی شادی سے زیادہ ضروری تعلیم ہے. آپ نے زندگی میں پہلے جو بننا ہے وہ بنو, پھر بیوی بن جانا. فی الحال وہ بنو جس کا خواب تم لے کے پیدا ہوئی ہو. اللہ میاں کسی کو خوابوں کے بغیر پیدا نہیں کرتا ہے, اس کا مشن اس کے خوابوں میں ہوتا ہے. ہم اپنی سوسائٹی کے پریشر سے اس کے خواب چھین کے سوسائٹی کا وزن سونے کی صورت میں اس پہ لاد کے کسی کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح آپ بیٹوں کے خواب پورے کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے خواب پورے کر کے دیکھیں, آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے.